نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم جيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 160 سے 166 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَقَطَّعْنَاهُمُ اللَّهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آیت 160۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت 161۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ آیت 162۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں بانٹ کر سب کی جداگانہ جماعتیں مقرر کر دیں، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان پر وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر خاندان کو اپنا گھاٹ معلوم ہو گیا، اور ہم نے ان پر ابر سے سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا، اور ان سے کہا کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور یہاں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اور زبان سے حتیٰ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہتے رہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور مخلصوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس سے ایک اور بات بدل ڈالی۔ آخر کار
ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 160 سے 162 کا۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور بدعنوانیوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح نافرمانیاں کر کے عذاب الہی کے مستحق بنے اور ظالم بن گئے۔ ان آیات کی تفسیر سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے، لہٰذا یہاں پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت 163 ترجمہ۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ لے جو ساحل سمندر پر آباد تھی، جب کہ یہ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جب کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے ظاہر ہو کر آتی تھیں اور غیر ہفتے کے دن نہیں آتی تھیں۔ ہم ان کی بے حکمی کی وجہ سے ان کی اسی طرح آزمائش کرتے تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 163 کا۔ تفسیر۔ یہودیوں کی سبت کے بارے میں نافرمانی، اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت 65 میں گزر چکا ہے۔ اللہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے ہم عصر یہودیوں سے ان سابق یہودیوں کے واقعات کے بارے میں پوچھیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت پر کمر باندھ لی تھی، پھر ان کے کرتوتوں، زیادتیوں اور حیلے سازیوں کی وجہ سے انہیں اللہ کے عذاب نے اچانک آ دبوچا، اور آپ اس بات سے بھی انہیں متنبہ فرما دیں کہ تم جو میری صفتوں کو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں چھپا رہے ہو، کہیں تمہارے بزرگوں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کا نام ایلا تھا جو بحر قلزم کے ساحل پر آباد تھی۔ یہ شہر مدین اور طور کے درمیان واقع تھا۔ کسی نے اس کو مدین بھی بتایا ہے اور کسی نے معطا بھی، جو مدین اور اینونا کے درمیان آباد تھا۔ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام تھا۔ انہوں نے اس دن یہ زیادتی کی کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے لیے ایک بہانہ تراشا۔ اللہ کی شان ہفتے کے روز مچھلیوں کا یہ عالم ہوتا کہ چاروں طرف سے سمٹ کر جمع ہو جاتی اور اس قدر ریل پیل ہوتی کہ اگر کوئی ہاتھوں سے پکڑنا چاہے تو بھی پکڑ لے، اور غیر ہفتے کے دنوں میں کوئی مچھلی ڈھونڈے بھی نہیں ملتی تھی۔ چونکہ یہ قوم نافرمان اور بے حکم تھی، اس لیے ہم نے بھی انہیں خوب آزمایا کہ مچھلیوں کے ہوتے ہوئے تو شکار حرام کر دیا، اور جب مچھلیاں ندارت ہوں تو شکار حلال کر دیا۔ آخر کار ان لوگوں نے ہیلے تراشے اور بظاہر ایسے اسباب فراہم کیے جو در پردہ اللہ کی حرمتوں کے پردے پھاڑتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہودیوں کی طرح ہیلے کر کے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہ کر لینا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعَذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آیت 164۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت 165۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آیت 166۔ ترجمہ۔ وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یوں کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تباہ کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے آگے عذر کے لیے اور تاکہ وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ باتیں بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بری باتوں سے روکا کرتے تھے، اور ہم نے حکم عدولی کی وجہ سے ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب انہوں نے ان کاموں میں سرکشی کی جن سے روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔
یہ تھا ترجمہ آیت 164 سے 166 کا۔ تفسیر آیت 164۔ لوگوں کی 3 قسمیں۔ اس بستی کے باشندے 3 قسم کے تھے۔ کچھ تو حیلہ تراش کر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور کچھ حیلے سازی سے منع کرنے والے تھے اور ان سے بیزار تھے، اور ایک جماعت خاموش تھی، نہ تو شکار کرتی تھی اور نہ شکار کرنے والوں کو روکتی تھی، مگر یہ اس جماعت سے جو شکار کرنے والی جماعت کو روکتی تھی کہا کرتے تھے کہ جسے اللہ ہلاک کرنے والا یا اپنے سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ جب تم کو معلوم ہے کہ یہ قوم ہلاکت کی حقدار ہے تو پھر تمہارا روکنا ہی بے سود ہے۔ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں معذور سمجھے جائیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے نفرت دلائیں۔ علاوہ ازیں شاید اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، یہ اس شرمناک فعل سے باز آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ آیت 165۔ گناہوں سے روکنے والے عذاب سے محفوظ رہے۔ پھر جب گناہ کرنے والوں کی نے نصیحت ٹھکرا دی تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو بدترین عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا گیا اور برائیاں کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ البتہ جو لوگ برائیاں نہیں کرتے تھے اور نہ برائیاں کرنے والوں کو روکا کرتے تھے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، کیونکہ جزا عمل کی جنس سے ملتی ہے، لہٰذا یہ لوگ نہ تو قابل تعریفی تھے اور نہ قابل مذمت۔ گناہوں سے نہ روکنے والے بھی ہلاک ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یہودیوں نے اپنی طرف سے ہفتے کے احترام کی بدعت نکالی، پھر اللہ نے بھی ان پر یہ احترام لازم قرار دے دیا اور اسی سے انہیں آزمایا اور انہیں اس دن شکار سے روک دیا۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی خوب کثرت ہوتی تھی اور باقی دنوں میں ایک مچھلی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہودیوں نے کچھ دنوں تو صبر کیا، پھر ایک شخص نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ کر اس کی ناک چھید کر اس میں ڈور باندھ دی اور ساحل پر ایک کھوٹا گاڑ کر ڈور کا ایک سرا اس میں باندھ کر مچھلی دریا میں چھوڑ دی۔ دوسرے دن اسے کھینچ کر گھر لایا کر بھون کر کھا لیا۔ لوگ اسے ایسا کرتے دیکھتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ باہر سے ایک جماعت کے جو لوگوں کو برابر اس حرکت سے روکتی رہتی تھی، مگر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ پھر تو یہ ترکیب اس قدر عام ہوئی کہ لوگ کثرت سے مچھلیاں پکڑنے لگے اور بازاروں میں بھی بلا جھجک بیچنے کے لیے لانے لگے۔ ایک جماعت نے ان روکنے والوں سے کہا، تمہیں کیا پڑی ہے؟ کیوں ان نافرمانوں کو روک کر اپنا وقت گنواتے ہو؟ ان ظالموں کو مرنے دو۔ یہ بولے کہ قیامت کے دن اللہ ہماری باز پرس نہیں کرے گا، اور ہمیں امید ہے کہ شاید ہمارے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت نصیب فرما دے اور وہ اس کام سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ اپنے عذاب سے اسے بچا لے۔ آخرکار عذاب آیا اور وہی بچے جو لوگوں کو روکتے رہتے تھے۔ باقی نافرمانی کرنے والے اور خاموش رہنے والے دونوں ہلاک کر دیے گئے۔ شکار کے لیے حیلہ سازی۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی خوب ریل پیل ہوتی تھی اور باقی دنوں میں ایک مچھلی بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ پھر ہفتے کے دن کثرت ہو جاتی تھی۔ ایک شخص کو یہ سوجی کہ اس نے کانٹے بنا کر ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیا اور کانٹوں کو پانی ہی میں رہنے دیا۔ اتوار کی رات کو ان کانٹوں کو نکال لیا اور مچھلیاں بھون کر کھا لیں۔ جب مچھلی کی بو معلوم ہوئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ مچھلیاں کہاں سے آئیں؟ پہلے تو یہ انکار ہی کرتا رہا، پھر کہہ دیا کہ مجھے کہیں سے مچھلی کی کھال مل گئی تھی، وہی بھون کر کھائی ہے۔ دوسری اتوار کی رات کو اس نے 2 مچھلیاں پکڑ کر بھونی۔ لوگ ٹوٹ پڑے تو اس نے اپنی ترکیب بتا دی۔ سب نے یہ تدبیر پسند کی اور سب یہی کرنے لگے۔ رات کو شہر پناہ کے پھاٹک بند کر دیے جاتے تھے۔ ایک دن صبح کو دروازے نہیں کھلا۔ جب باہر سے آنے والوں نے خلاف دستور دروازہ بند پایا تو چیخ چیخ کر آوازیں دی، مگر ان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار لوگوں نے فصیلوں پر چڑھ کر دیکھا تو بندر ہی بندر نظر آئے۔ پھر یہ دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے
تو بندر اپنے اپنے عزیزوں کے پیروں پر لوٹنے لگے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں کونوا قردۃ خاسئین کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 160 سے 166 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔